بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی سزا ٹل گئی، ان کے لیے خوشخبریاں کیا بشریٰ بی بی کوئی بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، آج کل کر کیا رہی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جی مریم نواز ایک اور تنازع کی زد میں آ گئی ہیں، اور وہ تنازع کیوں پیدا ہوا اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک بڑی خوشخبری ہے، اسلام آباد میں ایک اور 5 اسٹار ہوٹل کھل گیا ہے، اور اس میں مہمانوں نے آنا بھی شروع کر دیا ہے۔ کہاں یہ 5 اسٹار ہوٹل کھلا ہے، کتنا امپورٹنٹ جگہ پہ کھلا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے جی آپ اس چینل کو کیا کریں، سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اگر آپ کو اچھی لگے۔ اور کچھ دنوں کے بعد آپ سے پھر حاضر ہیں آپ کے پاس، جب کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو آپ کو حاضر ہوتے ہیں نا جی۔ اور اچھی خبر یہ ہے عمران خان کے فالوورز کے لیے کہ عمران خان کی سزا ٹل گئی ہے، اور آج جو فیصلہ سنایا جانا تھا وہ 13 جنوری تک پھر پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ آخر اس فیصلے میں کیا ہے کہ یہ لکھا نہیں جا رہا جج صاحب سے۔ جج صاحب سے فیصلہ لکھنا کوئی مشکل کام تھا، عدت کے کیس میں فیصلہ منٹوں میں لکھ دیا تھا، نواز شریف کے خلاف فیصلے منٹوں میں لکھے گئے تھے، عمران خان کے خلاف بھی الیکشن سے پہلے فیصلے کیسے جلدی جلدی لکھے جاتے تھے۔ آج کل پتہ نہیں کوئی پین کا مسئلہ ہے، سیاہی نہیں آج کل جم جاتی ہے سردی کی وجہ سے، یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن فیصلہ نہیں لکھا جا رہا۔ فیصلہ جناب پہلے 23 تاریخ کو سنایا جانا تھا، 23 دسمبر کو، پھر انہوں نے کہا نہیں 6 تاریخ کو سنائیں گے، 6 تاریخ کو انہوں نے کہا نہیں 13 کو سنائیں گے۔ فیصلے کے پیچھے کچھ اور ہے، فیصلہ ہی نہیں ہے۔ فیصلے کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے وہ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ جی جج صاحب فیصلہ بھی لکھ رہے ہیں، اور اس میں لکھنا پڑتا ہے، فیصلے اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ 190 ملین کیس 1 سال تک کورٹ میں چلتا رہا ہے، 30 سے زائد گواہان پیش ہوئے ہیں، اور سارے مجھے زبانی یاد ہو گیا، جج صاحب کو بھی زبانی یاد ہوگا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہم کہہ تو نہیں سکتے، لیکن پس پردہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے، بہت سارے ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور پارٹی الگ نہیں مانتی کہ جناب اس کیس کے پیچھے کچھ پردہ ہے، اور مذاکرات جو ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے، اس کے حوالے سے جو لیوریج ہے یہ گورنمنٹ یوز کرنا چاہ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ، گورنمنٹ تو بیچاری نہیں چاہ رہی ہوگی اتنا، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا جائے کہ جناب یہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے، یہ کیس ایسا ہے جس پہ بہت کام ہوا ہے، اور یہ کیس میں سزا جو ہے وہ ایک کافی کام کر کے سزا دی جا رہی ہے۔ کچھ کیسز تھے جو جلدی جلدی میں دیے گئے جس میں گڑبڑ بھی ہوئی، اور آج توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے کوئی ریمارکس بھی ایسے آئے کہ کیس کیسے غلط طریقے سے بھونڈے طریقے سے بنایا گیا تھا، اس پہ ہائی کورٹ نے بھی بتایا ہے، تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو کچھ کیس ایسے تھے، لیکن یہ کیس ایسا نہیں تھا۔ اس کیس میں پورا خیال رکھا گیا کہ ایک ایک چیز ڈاکومنٹ ہو، اور ہائی کورٹ کے لیے بھی مشکل ہو اس کیس کو اوور ٹرن کرنا۔ تو پھر اس کیس میں اس کیس کو ایک سٹک بنایا گیا کہ جی یہ کیس آ سکتا ہے، لیکن آپ اگر اچھا بیہیو کریں گے، اچھے بچے بن کے رہیں گے تو اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہو جائے گا، اور آپ کو شاید نہ سنایا جائے۔ دونوں سائڈز ٹائم بائی بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ٹائم بائی کرنا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب حکومت میں آ جائیں اپنا یار، اور 20 تاریخ کے بعد ان کی حکومت ہوگی، تو پھر اس کے بعد حکومت جب فیصلہ دے گی یا کوئی فیصلہ عدالت سے فیصلہ آئے گا تو حکومت ڈیفینڈ کیسے کرے گی اس کو، اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ ٹرمپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا، وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن ٹرمپ کا اسپوکس پرسن ہوگا۔ وہ پھر اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جس طرح کی بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، اور وہ اگنور کرتی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کمنٹس بڑے سخت قسم دے اور حکومت مشکل میں آ جائے۔ عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ ٹرمپ تک فیصلے کو لے جائیں، جب تک ٹرمپ میرا یار صدر بن کے وائٹ ہاؤس میں نہ بیٹھ جائے، اور حکومت یہ ہے کہ ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ کہ جی عمران خان صاحب آپ کو یہ سزا ہو سکتی تھی لیکن ہم نہیں دے رہے، نہ اس طرح کی باتیں کریں، سول نافرمانی، نہ باتیں فائنل کال کی کریں، آپ راہ راست پہ آ جائیں، آپریشن راہ راست۔ تو راہ راست پہ وہ خان صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں، اور خان صاحب کو اس حد تک راہ راست پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شور مت مچائیں اور آرام سے بیٹھے رہیں کچھ عرصہ شور مچائیں گے، آرام سے بیٹھے رہیں گے، بعد میں کس منہ سے شور مچائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا جو میری معلومات اور میرا تجزیہ اس کے مطابق کہ جی عمران خان صاحب کو حکومت دی جا رہی ہے ڈیل کے تحت، لیکن ڈیل اور بات چیت ان سے ضرور ہو رہی ہے، اور دونوں فریقین پلک نہیں جھپک رہے، لیکن ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے خاموشی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور بدلے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ریلیف مل سکتا ہے کہ آپ بنگالہ چلے جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے آزاد بھی ہم کر دیں، آپ کو ضمانت بھی لینے دیں، آپ کے خلاف سخت فیصلہ بھی نہ آئے، مگر آپ اس طرح نہ کریں کہ فائنل کال، سول نافرمانی، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنی۔ خان صاحب کو یہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے میں آگے چلا جاؤں اور پھر جا کے میں مزید چیزیں لوں کہ جی الیکشن شفاف ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، جلدی الیکشن کروائیں، عوامی مینڈیٹ دیں، میری پارٹی کو حکومت دے دیں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے آنے، پتہ نہیں سیانا کون ہے، آخر میں کیا آخری
ہرا کس کا ہوگا، آخری لاف کس کو ملے گی، لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ کھیل چل رہا ہے اور حکومت بے بس سی نظر آ رہی ہے. حکومت کو نہیں پتہ کہ یہ کھیل چل رہا ہے. حکومت نے جناب آج عمران خان صاحب کی جو کمیٹی مذاکرات کی اس کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے، بیٹھے ہیں اور فیصلہ ہوا کہ اگلے ہفتے طے ہوگی بات چیت مزید. کیونکہ جو عمران خان کی جماعت کے لوگ تھے وہ لکھ کر نہیں لائے تھے کہ انہیں کیا چاہیے. بھائی کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کو کیا چاہیے، اور آپ لکھ کے کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کیا چاہیے. پچھلی دفعہ مذاکرات ہوئے اور 2 تاریخ تک کینسل ہوئے، اور وہ لمبے چوڑے، وہ مطلب دسمبر کے سیکنڈ لاسٹ ویک میں ہوئے، پھر اس کے بعد 2 تاریخ تک کینسل ہوئے. تب تک آپ کے پاس کاغذ قلم نہیں تھا کہ آپ لکھ لیتے. پھر اس کے بعد اب 6 تاریخ کو دوبارہ ہوئے ہیں، آپ پھر نہیں لکھ سکتے. آپ 2 ہفتوں کے بعد یا ہفتے کے بعد آپ لکھ کے لائیں گے. بھئی آپ بھی سیریس نہیں ہیں کہ شہباز پارٹی سے مذاکرات کریں. آپ اصل مذاکرات کی طرف انٹرسٹڈ ہیں، اور اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق جناب وہ اصل مذاکرات پشاور میں ہو رہے ہیں. اور یہی بات آپ سے کی تھی بشریٰ بی بی کیا کر رہی ہیں آج کل. بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، اور ان میں ٹاکس بھی کچھ ہوئے ہیں. اور پہلے ان کی اور علی گنڈا پور کے درمیان سر جنگ جاری تھی، لیکن وہ سر جنگ بھی اب کم ہو گئی ہے، اور وہ چیف منسٹر ہاؤس میں ہی منتقل ہو گئی ہیں، نیکسی میں ادھر رہتی ہیں. اور ان کی اہم ملاقاتیں بھی کچھ ہوئی ہیں اور کچھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں سے وہ جا کر وہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں. تو کچھ اس طرح کے کرداروں کی وجہ سے، کردار ادا کرنے کی وجہ سے سزائیں ٹل رہی ہیں. اسی دوران ایک اور خوشخبری عمران خان صاحب کے لیے یہ آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا. اس تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جو بلغاری کا سونے کا سیٹ عمران خان پہ ڈالا گیا تھا کہ جی بھائی آپ گھر لے گئے سیدھا اور آپ نے پیش نہیں کیا، تو بھائی قانون کے مطابق تو پیش کرنا ہی نہیں تھا. قانون کے مطابق تو آپ نے جو توشہ خانہ ہے اس میں صرف رسید جمع کروانی تھی. سیٹ اپنے گھر ہی لے کے جانا تھا، لیکن رسید جمع کرانی تھی، اور رسید جمع کروائی گئی. اس وقت 2018 میں یہ قانون تھا کہ آپ نے رسید جمع کرانی ہے، سیٹ نہیں جمع کروانا. انہوں نے اس وقت کا قانون پورا کیا. بعد میں حکومت نے قوانین تبدیل کر کے یہ ضروری کر دیا کہ رسید بھی جمع کرانی ہے، تحفہ بھی ادھر ایک دفعہ ادھر تحفہ ادھر دکھا کے پھر واپس لے کے آنا ہے. تو خان صاحب نے تحفہ ادھر نہیں دکھایا، سیدھا گھر ہی لے گئے تھے. لیکن عدالت نے کہا یہ کوئی جرم نہیں ہوتا. خان صاحب نے یہ کوئی بات نہیں، اگر گھر لے گئے تھے تو کیا ہوا، قانون کے مطابق تو یہ جرم نہیں ہے. آپ نے ان پہ ایسے کیس ڈال دیا تھا، اس میں مزید تفتیش ہونی چاہیے تھی، یہ کرمنل کیس بنتا ہی نہیں تھا. اس کیس میں عدالت ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے. آج اس کا تفصیلی فیصلہ آیا، تو آج تفصیلی فیصلے میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیوں آخر ان کو ضمانت پہ حکم جاری کرنے کا حکم کیا تھا، کہ بھائی یہ کیس آپ کا نہیں بنتا کہ یہ انہوں نے جمع کیوں نہیں کرایا. ہاں دوسرا کیس آپ بنا سکتے ہیں، آپ اس پہ مزید تفتیش کریں. ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں 3 کروڑ کتنی قیمت لگائی اور دباؤ ڈال کے کم قیمت لگائی، اصل میں یہ اربوں کی مالیت کا تحفہ تھا. تو کہتے ہیں اس پہ مزید تفتیش کرنی چاہیے تھی، آپ کو مزید تفتیش کرتے، لیکن کرمنل کیس نہیں بنتا کہ آپ ان کو پکڑ کے رکھیں اور ان کو سزا سنا دیں. تو یہ جناب یہ خوشخبری بھی ان کو مل گئی ہے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو خبریں تھیں عدالت سے، ان کو اچھی خبریں آج ملی ہیں، لیکن اصل مذاکرات کے حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار ہے. اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم لکھ کے نہیں لا کے دے سکتے. پتہ نہیں دوسری طرف کیا کیا لکھ کے دے چکے ہوں گے، ادھر لکھ کے نہیں لا کے دے سکتے. تو یہ چیز چل رہی ہے جی سیاست میں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. دوسری طرف جی ایک اور تنازع میں مریم نواز پھنس گئی ہیں، اور مریم نواز کے حوالے سے بڑی سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے ہاتھ کیوں ملایا. انہوں نے جناب دبئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں، یو اے ای کے پریزیڈنٹ، دبئی کے نہیں پورے یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید، جو زید بن نہان کے بیٹے ہیں، محمد بن زید بن نہان، یعنی جو زید بن نہان کے بیٹے اور محمد بن زید ہیں، وہ رحیم یار خان میں آتے ہوتے ہیں شکار کے لیے، ہر سال آتے ہیں. وہ ان کا گھر بھی ہے اور ہاسپٹل بھی بنا ہوا شیخ زید ہاسپٹل، بڑا اچھا ہاسپٹل ہے رحیم یار خان میں. تو وہاں پر وہ آئے ہوئے تھے، تو ان سے ان کی ملاقات تھی. شہباز شریف بھی ساتھ تھے. ملاقات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دونوں ہاتھ ملائے ہوئے ہیں جناب دبئی یو اے ای کے فرما روا سے، ان کے صدر سے. اور وہ تصویر آئی تو اس کے بعد جناب اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ ملائیں اور دونوں ہاتھ ملائیں. حالانکہ ہاتھ ویسے پہلے بھی پاکستانی سوسائٹی میں، ہائی سوسائٹی میں ملائے جاتے ہیں. شریعت کے مطابق اور تقاضے ہوتے ہیں، شریعت کی بات کوئی کرے تو ہاتھ ملانا ہی نہیں چاہیے، جو کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں. لیکن یہ جو ڈپلومیٹک زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ ڈپلومیٹک زبان میں ہم سنتے تھے کہ جی پریزیڈنٹ جو روس کے پریزیڈنٹ ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ اوپر رہے. جو امریکہ کا صدر ہاتھ ملایا تو وہ جی وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے، یا میں اس کو تھپکی دوں شانے پہ. یہ پاور کی لینگویج ہوتی ہے، باڈی لینگویج، اس میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاور لینگویج ہے. تو مریم نواز کا کہا جا رہا ہے، جو ڈپلومیٹک لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اس سے نظر آتا ہے کہ جی آپ بہت ہی گرم جوشی دکھا رہے ہیں اور آپ ضرورت مند ہیں، یہ آپ کو ان سے کام ہے. یہ باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے. جو
دوسرے جو پی ٹی آئی کے لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خاتون کا ہاتھ ملانا ہی جائز نہیں تھا اور اس طریقے سے یہ یوں طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. شریعہ لحاظ سے جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ یہ تصویر چلائی کہاں سے آئی ہے. یہ تصویر شروع یہ نہیں ہے کہ کوئی فیک امیج بنایا گیا تھا. یہ تصویر آئی تھی جی ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر اور ذیشان ہے کوئی, انہوں نے جناب یہ تصویر پوسٹ کی تھی ٹویٹر پہ, اور اس کے بعد سے پھر اس پہ تنازع بن گیا اور اب اس پہ بات چل رہی ہے اور ہر کوئی اس پہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے کہ جی یہ صحیح بات ہے کہ نہیں. تو بہرحال اس کا تنازع کا شکار ہو گئی. آج ملتان میں تھی مریم نواز اور وہاں پر انہوں نے کچھ اچھے اعلانات بھی کیے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اسکالرشپس دیے جائیں گے بیرون ملک پڑھنے کے لیے بچوں کو, اور بچوں کی فیس بھی دی جائے گی, اور کوئی کئی ارب روپے کے 3 ارب روپے کے کوئی اسکالرشپس کے لیے منظوری دی ہے. تو یہ تو ایک اچھا قدم ہے, وہاں پہ موجود تھی. بہرحال اس حوالے سے تنازع ہو گیا, اور جو حامی ہیں مریم نواز کے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اور اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. بہرحال پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے بھی تو آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پر کیا مانا جاتا ہے, لیڈر سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, کیا نہیں کیا جاتا, اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہاں پہ تنازعات تو آتے رہتے ہیں. اچھا جی, اب چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف, اور وہ اچھی خبر ہے اسلام آباد کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک اور 5 اسٹار ہوٹل بن گیا جناب. اس کے ہوٹل والے جناب اپنی مارکیٹنگ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ 6 اسٹار ہوٹل ہے, لیکن ویسے میں نے ان سے پتہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹل ہی, اس کو 6 اسٹار ہوٹل کہا جاتا ہے. کہاں ہوٹل کھلا ہے جناب؟ اسلام آباد کی مشہور جگہ ہے جہاں پہ آپ ضرور گئے ہوں گے, سینٹورس مال. سینٹورس مال میں تو آپ گئے ہی ہوں گے. سینٹورس مال میں 3 ٹاورز ہیں. ایک ٹاور جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کا, اس کو جناب ہوٹل بنا دیا گیا, اور وہ ہوٹل کھل بھی گیا باقاعدہ. اس کی سافٹ لانچنگ ہو چکی ہے, ہارڈ لانچنگ اسی مہینے میں اگلے چند دنوں میں ہونے والی ہے. ہوٹل کا نام ہے جی موون پک ہوٹل, اور موون پک ہوٹل جی سوئٹزرلینڈ میں بنا تھا, اور اس کے جناب پوری دنیا میں اس کے ہوٹلز ہیں. 35 دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر یہ ہوٹل ہے, اور 120 ہوٹلز ہیں پوری دنیا میں موون پک کے. کراچی میں بھی موون پک ہے, اور اچھا ہوٹل ہے. میں اندر گیا تھا, آپ کو کچھ تصاویر بھی دکھاتا ہوں, اور باقاعدہ آغاز ہو گیا, اور وہاں پہ بڑے بڑے ڈگنیٹریز بھی آنا شروع ہو گئے. ایک کرکٹ ٹیم بھی وہاں پر آئی ہے, اس نے سٹے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوٹل جو ہے وہ اسلام آباد میں اضافہ ہوگا. اسلام آباد میں اچھے جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کی کمی ہے ہی ہے, پہلے بھی, اور یہاں پہ میریٹ بھی ہے, سرینا بھی ہے, لیکن اس طرح کے ہوٹل کی مزید گنجائش ضرور ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں, ریاض ہے, نیو یارک ہے, واشنگٹن ہے, ایون دہلی ہے, اور جکارتہ ہے, کوالالمپور ہے, وہاں بہت سارے 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں, 1 2 3 نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں, اور ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. لوگوں نے پرائیویٹلی پیسے دے کے ٹھہرنا ہے, باہر کے لوگوں نے سیف فیل کرنا ہے, تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھی پیش رفت ہے, اور یہ بھی ایک ترقی کا ایک مظہر ہوتا ہے کہ کتنے ہوٹلز, کتنی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کتنی گرو کر رہی ہے کسی جگہ پہ. تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک نیا 5 اسٹار ہوٹل سامنے آ رہا ہے, اور آپ بھی جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوٹل آ گیا. وہاں پہ 5 نئے ریسٹورنٹس بھی ہوں گے, اور ظاہر ہے وہ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے اور جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی, ایک جو فورن مہمان ہوتے ہیں یا جو مہمان ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی سہولت ہے. تو یہ تھا جی آج کا وی لاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.